الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد۔ ناظرین محترم، رکوع برکوع قرآن فہمی کے سلسلے میں آج ہم قرآن مقدس کی 15ویں سورہ مبارکہ سورۃ الحجر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مکیہ ہے۔ اس کی ایک آیت 13ویں پارے کی آخری آیت ہے اور اس سے آگے پھر 6 رکوعوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے جو 14ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 99 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اہل مکہ کو اللہ رب العزت کی قدرتوں اور اس کے کمالات دکھائے گئے اور کچھ سابقہ نافرمان قوموں کے احوال ان کو بتائے گئے اور ان کا انجام بتایا گیا تاکہ اس کو دیکھ کر سن کر یہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اپنی عاقبت برباد کرنے سے باز رہیں۔ ناظرین محترم، سورۃ الحجر کا پہلا رکوع، اس کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، 13ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اس کتاب اور قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر 14واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا رکوع اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ وہ کب یہ آرزو کریں گے؟ اس کے حوالے سے مفسرین بتاتے ہیں کہ یا تو یہ نزا کا وقت ہے یا پھر قیامت کی ہولناکی کا وقت ہے، جب عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو اس وقت اس طرح کی آرزو کریں گے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ محبوب، آپ ان کو چھوڑیے، یہ دنیا کی لذتوں کے سبب حق کو قبول کرنے سے معروم رہے ہیں، عنقریب یہ اپنا انجام جان لیں گے۔ کفار مکہ کی ایک شدید گستاخی کا یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون انہوں نے کہا، نعوذ باللہ، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیے، وہ آ کر آپ کی نبوت کی گواہی دیں اور آپ پر اترنے والی کتاب کی گواہی دیں تو پھر ہم مان لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس گستاخی اور اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر فرشتے اتر آئیں، ہم ان کو اتار دیں تو پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی، اگر پھر انکار کیا تو فوری طور پہ عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، اس لیے اس طرح کے مطالبے مت کرو۔ اور جہاں تک قرآن مجید کا معاملہ ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی نے جسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اگلی امتوں کے لیے بھی ہم نے رسول بھیجے مگر انہوں نے ان کا انکار کیا، سرکشی کی۔ اگر ہم ان کفار کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں، آسمان میں ان کے لیے دروازہ بنا دیں اور یہ دن کے وقت اس سے چڑھ کر آسمان پر بھی چلے جائیں، تب بھی ان بدبختوں نے ماننا نہیں ہے، بلکہ یہ پھر بھی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے اور یہ کھلا جادو ہے۔ سورۃ الحجر کا دوسرا رکوع جو کہ 14ویں پارے کا بھی دوسرا ہی رکوع ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں میں برج بنائے اور ستاروں سے آسمانوں کو مزین کیا، شیاطین سے آسمانوں کو محفوظ کر دیا۔ اگر اب یہ آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کریں تو روشن شعلوں کے ذریعے ان کو مار کر فرشتے بھگا دیتے ہیں۔ زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر لنگر ڈال دیے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، اور اس پر بہت سی چیزیں، بہت سی اجناس اگائیں تاکہ لوگ ان سے اپنا رزق اور روزی حاصل کریں، اور اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اس کی قدرت بڑی وسیع ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہوائیں رب کے حکم سے چلتی ہیں، بادل اس کے اتارنے سے نازل ہوتا ہے، اور مارنا جلانا اللہ کا کام ہے۔ تمہیں بھی اور تم سے پہلوں کو بھی قیامت میں رب تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تو جب اللہ رب العزت ان ساری قدرتوں کا مالک ہے تو پھر اسی کو ماننے کا حق ہے۔ جب اللہ رب العزت ان ساری قدرتوں کا مالک ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اسی کو اپنا معبود مانو۔ 14ویں پارے کا تیسرا رکوع جو سورہ حجر کا بھی تیسرا رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ تخلیق آدم کے بعد پھر فرشتوں کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیجیے۔
सब फरिश्ते सजदे में झुक गए सिवाय एक के, और वो एक कौन था? कुरान मजीद ने यहाँ पर हमें बताया कि वो इबलीस था। इबलीस ने सजदे में झुकने से इनकार किया और इलादा खड़ा रहा। तो रब ताला ने उससे जब वजह पूछी तो उसने कहा कि मुझे ज़ेबा नहीं है कि मैं किसी बशर को सजदा करूं। तो ये देखिए कि इस कायनात में सबसे पहले जिसने नबी की अजमत को तस्लीम करने से इनकार किया, उसने भी उनकी अजमत को मानने से इनकार उनको बशर करार देकर किया। तो आज भी जो लोग अंबिया किराम को बशर बशर कहकर रट लगाते हैं और उनकी अजमतों के इनकारी रहते हैं, उन्हें भी ये देखना चाहिए कि उनका शजरे नसब किधर जा रहा है और वो किस राह पे चल रहे हैं। तो जो अंजाम शैतान का हुआ, आज भी जो आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया को बशर कहकर उनकी अजमतों का इनकार करते हैं, उनका अंजाम भी उससे मुख्तलिफ होने की तवक्को नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं। रब ताला ने जब उससे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, और उसने कहा कि मैं ये मुनासिब नहीं समझता, मुझे ज़ेबा नहीं है कि मैं एक बशर को सजदा करूं, तो रब ताला ने उसे लानती करार दिया और फरमाया कि मेरी जन्नत से निकल जा, तुझ पर लानत है और तू मरदूद है। शैतान ने इस मौका पर रब ताला से मोहलत मांगी, रब ताला ने उसको मोहलत अता फरमा दी। चुनाचे उसने एक बहुत बड़ा दावा किया और एक चैलेंज दिया। उसने कहा कि वलअग़वियन्नहुम अजमाइन, ऐ अल्लाह मैं तेरी सारी मखलूक को ज़रूर गुमराह कर दूंगा, सबको तेरे रास्ते से हटा दूंगा और सबको जहन्नुम की तरफ ले जाऊंगा। लेकिन जब उसने ये दावा किया तो ये दावा करते ही मान उसको ये समझ आई कि शायद मैंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा। तो फौरन उसने फिर इसमें इस्तिस्ना हासिल किया और एक्सेप्शनल क्लास इसमें डालते हुए फौरन ये कहने लगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे चुने हुए बंदों के। मैं सारी मखलूक को गुमराह करूंगा सिवाय तेरे चुने हुए बंदों के। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि ये चुने हुए बंदे कौन होते हैं? ये अल्लाह के नबी हैं, ये वली हैं, ये सहाबा हैं, ये अहले बैत हैं, ये औलिया हैं, ये ताबीन और तबा ताबीन हैं। ये सारे अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं और इन्हीं अल्लाह के चुने हुए बंदों के बारे में शैतान ने ये इस्तिस्ना किया कि इन पर मेरा दाव नहीं चलेगा, मैं इनको गुमराह नहीं कर सकूंगा, बाकी सबको कर दूंगा। इब्लीस को तो ये समझ आ गई थी कि अल्लाह के चुने हुए बंदों पर मेरा दाव नहीं चलेगा, मगर इब्लीस का चेला मिर्जा इंजीनियर, बल्कि प्लम्बर ही कहना चाहिए कि इंजीनियर होता तो कहीं पे अपनी फील्ड का काम कर रहा होता, तो उस नालायक ने, दज्जाल ने, जहन्नुमी ने ये बकवासबाजी अरसे से शुरू कर रखी थी कि बाबे ते शाही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। ये बाबे कौन है? ये वो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं जिनको यहाँ पे इस्तिस्ना जिनका बयान किया गया। तो ये तो इब्लीस से भी गुमराही में आगे निकला हुआ नजर आता है। अब अल्लाह के फजलो करम से इसको जेल में डाल दिया गया है। तमाम नाज़रीन दुआ करें कि रब ताला इसे फौरन अपने अंजाम तक पहुंचाए और ये वास्ले जहन्नम हो और इसकी गंदगी और गुमराही से ये कौम और ये मुआशरा बच सके। शैतान के चैलेंज पर रब ताला ने इरशाद फरमाया कि तेरी राह पर चलने वालों के साथ मेरा वादा है कि उनको जहन्नम में डालूंगा, जहन्नम को उनसे भरूंगा। और जहन्नम के रब ताला ने 7 दरवाजे बनाए, क्योंकि इब्लीस के पैरोकारों के भी 7 ही गिरोह होंगे, हर गिरोह एक एक दरवाजे से जहन्नम में दाखिल होगा। चौथा रुकू है सूरह हिज्र का, ये 14वें पारे का चौथा रुकू है। इसमें ये बताया गया कि जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं उन्हें बागात यानी जन्नत मिलेगी और उनमें नहरें और चश्मे होंगे, तो जन्नत में सलामती और अमान है। अहले जन्नत के सीने बेकीना होंगे, वो सब एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहेंगे, आपस में कोई इख्तिलाफ, कोई झगड़ा, कोई मखासमत नहीं होगी और वो तख्तों पर एक दूसरे के आमने सामने रूबरू बैठेंगे और न वहाँ पे उन्हें कोई तकलीफ होगी और ना ही उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा। यहाँ से आगे हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान होता है कि आपके पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में हाजिर हुए और आकर आपको
فرزند کی بشارت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ تو آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کیا اب میری اولاد ہوگی؟ یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا اسی حالت میں، اسی عمر میں اولاد ملے گی یا مجھے اور میری زوجہ کو جوان کیا جائے گا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ بشارت سچی بشارت ہے، کیا آپ کو امید نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ جو رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو میں رب کی رحمتوں کو تسلیم کرتا ہوں، جو رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے ان سے مزید پوچھا فرشتوں سے کہ اس کے علاوہ تم کیا کسی اور کام کے لیے آئے ہو؟ کوئی اور کام بھی تم نے کرنا ہے زمین پر؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینا ہے، اور یہ بتایا کہ ان کی کافرہ زوجہ کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا، باقی قوم بھی ہلاکت کا شکار ہوگی، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان جو گھر والے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا۔ 5واں رکوع ہے سورہ ہجر کا۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اس بستی سے رات کو نکل جائیے اور صبح کے وقت پھر ہم عذاب نازل کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ان فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا جب قوم کے علم میں آیا تو قوم نے اپنی گندی اور غلیظ سوچ کے تحت ان کی گھر کی طرف دوڑ لگائی، فوراً وہاں پہ پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے حوالے سے مجھے پریشان مت کرو، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ان الفاظ میں فرمایا ہے، کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر تم مردوں کی جانب راغب ہوتے ہو اور بدکاری کرتے ہو، یہ انتہائی کبیح فعل ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ قوم کی عورتیں موجود ہیں، اور شفقت سے آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تمہیں گندی راہ پہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ نکاح کر کے حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اس آیت کے ترجمے میں نجدیوں نے بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام نے یہ کہا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، تم ان سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کر لو۔ پیچھے سورہ ہود میں بھی یہ تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں آیت نمبر 78 میں یہی بات بیان ہوئی تھی، اور یہاں پہ سورہ ہجر کی یہ آیت نمبر 71 ہے۔ دونوں مقامات پر نجدیوں نے غلط ترجمے کیے اور نبی کی عظمت کا خیال نہیں کیا۔ نبی جو اللہ کے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کے ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ قوم جائز طریقے سے، حلال طریقے سے عورتوں سے اپنی ضرورت پوری کرے اور باقاعدہ نکاح کر کے یہ کام کیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو تلقین کی کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ اختیار کرو، اور یہ قوم کی عورتیں جو میری بیٹیوں کی طرح ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو اور حلال طریقے سے اپنا نظام چلاؤ۔ اس کے بعد اصحاب الایکا کا تذکرہ ہے۔ ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں، یہ وہ قوم ہے جو سرسبز جنگلات اور جھاڑیوں کے علاقے میں بسی ہوئی تھی، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ انہوں نے بھی نافرمانی کی اپنے نبی کی، اور یہ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ اس سے آگے چھٹا اور آخری رکوع ہے سورہ ہجر کا، یہاں پہ اصحاب الحجر کا ذکر ملتا ہے۔ اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ مدینہ منورہ اور شام، اس کا جو درمیانی راستہ ہے، اس راستے میں ایک وادی تھی حجر کے نام سے، تو وہاں کی رہنے والی یہ قوم تھی۔ انہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانیاں کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بہت سارے کمالات اور معجزے عطا فرمائے، جن میں اونٹنی کا معجزہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ یہ پتھر کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اس نے باہر نکلتے ہی، پیدا ہوتے ہی بچہ جنا، اور اس کا دودھ اتنا تھا کہ ہر روز پوری قوم کے لیے وہ کافی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اس قدر عظیم معجزات اور نشانیاں قوم نے دیکھیں، اس کے باوجود قوم نے
انکار کیا۔ صبح کے وقت ایک ہولناک آواز نے ان کو گھیرا اور پھر جبریل امین نے اپنی ہتھیلی ان کی آبادی کے نیچے ڈال کر ان کے پورے شہر کو اٹھایا، بلند کیا، آسمان کے قریب لے جا کر اس کو الٹ کر نیچے پھینک دیا، اور پھر ان کے اوپر کنکر برسائے گئے اور یوں اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ قوم لوط، قوم شعیب اور قوم صالح، ان تینوں اقوام کی سرکشیوں اور ان کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ جس طرح وہ قومیں ہلاک کی گئیں، دنیا میں بھی انہوں نے عذاب کا مزہ چکھا، اور آگے پھر ان کو زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، تو اہل مکہ کو یہاں پہ یہ واقعات سنا کر عبرت دلائی گئی کہ تم بھی اگر اپنی روش نہیں بدلو گے تو عذاب کا شکار ہوگے، دنیا بھی تمہاری خراب ہوگی، اور قیامت تو بہرحال ضرور آنے والی ہے، اس میں تمہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس کے بعد بالکل آخر میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے، متاع دنیا کے مقابلے میں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت مسلمہ ہے، آپ متاع دنیا سے مستغنی رہیے اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لیجئے، مشرکوں سے آپ منہ پھیر لیجئے، اور تمسخر اڑانے والوں اور ہنسی کرنے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب، ان مشرکوں کی باتوں سے آپ کا ملول ہونا، کبیدہ خاطر ہونا ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں۔ آپ اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کی تسبیح کیجئے اور سجدے کیجئے، عبادت کرتے رہیے، اور دنیا سے اس حال میں جائیے کہ آپ رب کی عبادت کرنے والے ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ نسخہ حاصل ہوتا ہے کہ جب باطل سے مقابلہ ہو اور باطل ہمیں ستائے، باطل ہمیں تنگ کرے، پریشان کرے، تو اس موقع پر ہمیں اللہ کی عبادت، اس کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا کی طرف توجہ کرنا ہوگی، اور یہی وہ نسخہ ہے جو ہمارے دلوں کو سکون بخشے گا اور کفار کی ایذا رسانیوں کا خاتمہ اس سے ہو جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ فوراً نماز پڑھا کرتے تھے، تو اللہ کے سامنے اپنا سر نیاز جھکا دیا کرتے تھے۔ اسی کی پیروی ہمیں بھی کرنی ہے، مشکلات میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ناظرین محترم، دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔